بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی و بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں عبادتوں کا بہترین موقع عنایت فرمایا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، خاص طور سے جناب محمد کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر، جن کی بے شمار قربانیوں کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے: وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم مال کو چھپا کر کے خرچ کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. عبادتیں بہت ساری ہیں، تمام عبادتوں میں مال ہی واحد ایسی عبادت ہے، مال کا خرچ کرنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا کر کے دینے کی بات کہی ہے. کہ آدمی مال خرچ کرے تو دکھا سکتا ہے کہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں، اور آدمی کی نیت یہ ہو کہ اگر میں مال دکھا کر کے خرچ کر رہا ہوں تو میرے خرچ کرنے کی وجہ سے جو لوگ نہیں دینے والے ہیں، جو لوگ نہیں خرچ کرنے والے ہیں، وہ بھی خرچ کریں گے. اگر میں خرچ کر رہا ہوں، جو کم پیسہ دے رہا ہے، کم دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، مجھے دیکھ کر کے اللہ کے راستے میں مزید بڑھا کر کے دے گا، تو اس نیت کے ساتھ دکھا کر کے خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہتر کہا ہے. اور اگر آدمی مال کو چھپا کر کے خرچ کرتا ہے، نیت یہ ہے کہ وہ ریا اور نمود سے بچ جائے، اس کی یہ عبادت خالص رہے، یہ نیت ہے کہ میں مال کو دے رہا ہوں اور سامنے والے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو. اگر اسے دکھا کر کے لوگوں کے درمیان دوں گا تو کراہت محسوس کرے گا. اس نیت کے ساتھ اگر آدمی مال کو چھپا کر کے دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف کی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم بے شمار عبادتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تراویح پڑھنا ہے. ہم لوگوں سے بتائیں نہیں کہ ہم نے کتنا قرآن کریم پڑھا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں نہیں کہ ہم نے مکمل تراویح بغیر غیر حاضری کے پڑھی ہے. یہ عبادتیں، ان کا تعلق آپ سے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، ان کو بتانے کی ضرورت
نہیں ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم مال خرچ کر رہے ہیں، مسجد کو کچھ دے رہے ہیں، غربا کو دے رہے ہیں، تو آپ ظاہر کر کے دکھا کر کے دے سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملے۔ خطبہ جمعہ میں جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ میں کروں گا۔ سب سے پہلے فضیلتیں دیکھتے ہیں کہ نفلی صدقات کی کیا فضیلت ہے۔ ہمارے اوپر واجبی بھی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، جو اگر ہم نہ دیں تو ہم مجرم ٹھہریں گے، اللہ کے یہاں گنہگار ٹھہریں گے۔ ایک انسان جس پر واجبی زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے، نکالتے ہوئے کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو نفلی صدقات کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نفلی صدقات سے واجبات کی کمی کو پوری کر دے گا۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن أتمها كتبت له تامة فإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته۔ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادتوں کی جب لسٹ آئے گی تو ہماری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز مکمل طور سے ادا کی ہے تو بندے نے ادا کر لی، لکھ دیا جائے گا اس کی نمازیں اس نے پوری ادا کر لی ہیں۔ لیکن اگر نمازوں میں، فرائض میں کچھ کوتاہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس میرے بندے کی نفلی عبادتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، ان نفلی عبادتوں سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم الزکوٰۃ کذالک، یہی معاملہ زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ بندے نے زکوٰۃ ادا کی ہے لیکن کیا اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو نفلی زکوٰۃ سے، نفلی صدقات سے اس کے واجبی زکوٰۃ کو پورا کر دیا جائے گا۔ ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذلک، پھر تمام عبادتوں کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ واجبی بندے نے ادا کی ہے، کمی کوتاہی رہ گئی ہے، نفل سے پورا ہو جائے گا۔ تو ایک فائدہ یہ ہے ہماری نفلی صدقات کا کہ اللہ نہ کرے کبھی کچھ کوتاہی اگر رہ جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے تو اللہ ان نفلی صدقات سے واجبات کی کمی کو پوری کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے حشر کا جو میدان ہوگا، اس کی جو تکلیف ہوگی، جو پریشانی ہوگی، وہ بڑی عجیب قسم کی ہوگی۔ حدیث رسول میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، سورج اس کے سروں سے قریب ہو جائے گا۔ جو سورج اتنا دور ہے اور ہم گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ سورج قریب ہو جائے گا اور انسان اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے موقع سے انسان کا نفلی صدقہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ اس کو فائدہ دے گا۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال آپ کو ایسے مشکل گھڑی میں آپ کے کام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو صدقہ ہے اس کے لیے قیامت کے دن سایہ بن جائے گا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس نے اللہ کے راستے میں دیا کتنا ہے، خرچ کتنا کیا ہے، اسی کا سایہ ہو جائے گا اور ایسی مشکل گھڑی میں وہ سائے میں ہوگا۔ یہی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جس میں اللہ کے عرش کا جو سایہ ملے گا، ان لوگوں میں تذکرہ اس آدمی کا بھی ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے۔ آدمی اللہ کے راستے میں دولت خرچ کر رہا ہے تو اس طریقے سے خرچ کر رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ آدمی نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور اس کو بھول گیا، وہ لکھ نہیں رہا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں کر رہا ہے، بار بار ذہن میں وہ چیز کو لے کر نہیں آ رہا ہے کہ میں نے مہینے میں اللہ کے راستے میں اتنا دیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے۔ اس طرح سے آدمی جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو یہ فضیلت اس کو ملنے والی ہے۔ انسان کا یہ جو صدقہ ہے اسے جہنم سے بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ جہنم سے بچنا یہ آسان نہیں ہے، اس سے بچو۔ اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے بچا لے۔
اتقوا النار ولو بشق تمر، پورے کھجور کی بات بھی اللہ کے وسلم نے نہیں کہی، اگر آدھا بھی آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک معمولی کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ فرماتی ہیں جاءتنی امرأۃ وتسألنی عن شیء فلم تجد عندی غیر تمرہ، ایک عورت میرے پاس آتی ہے اور اس کے پاس اس کی 2 بچیاں ہیں، مجھ سے سوال کیا، اس نے کچھ مانگا، لیکن میرے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھا، باقی گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، فأعطیتها، میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دیا، فقسمتها بین ابنتیها، اس ایک کھجور کو اس نے 2 حصے میں کیا اور اپنے دونوں بچیوں کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، واقعہ ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کنا له سترا من النار، کہ اس طرح کی بچیوں سے جو آزمایا جائے، اولاد سے آزمایا جائے اور اللہ کے راستے میں وہ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ احسان ہے، بچوں کے اوپر دولت خرچ کرنا یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے، تو جو ان بچیوں کے ساتھ ایسے مشکل گھڑی میں احسان کرتے ہیں، گرچہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم سے ان کے درمیان آڑ بنا دے گا۔ یہ فضیلت ہے خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں، اور اس عورت نے تو اپنے ہی بچے پر خرچ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خرچ کرنے کا صرف ایسا نہیں کہ ثواب ہی دیتا ہے، اس کے اور دوسرے فوائد بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا دیتا ہے۔ آدمی نے کچھ خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے دوسرے ذرائع سے اس کی دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہترین بدلہ تم کو دیتا ہے۔ بدلے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس آیت کی مزید وضاحت کرنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ، کہ جو ایک کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے، اپنی حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کے صدقے کو اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ حدیث رسول میں اس کی مثال دی گئی ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے صدقے کو بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ معمولی صدقہ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، وہ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہماری دولت ہم نے خرچ کی اور اتنا ہی برابر آپ کو ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اپنی دولت کو معمولی خرچ کر کے بھی، جس کے پاس کم بھی ہے وہ اپنی دولت کو خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ اسی تعلق سے ایک فائدہ اور بھی حاصل ہوتا ہے، دولت کمانا برا نہیں ہے، انسان اس کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے، بلکہ اگر ہماری اپنی حالت کا ہم ذکر کریں تو ہماری شب و روز دن و رات کی جو محنت ہے وہ صرف دولت کے لیے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا دولت چھوڑ کر کے چلے جائیں کہ ہمارے آنے والی 2-3 نسلوں کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی نہ پڑے، ساری چیزیں سیٹ ہوں، وہ کمانا شروع کر دیں، ان کی آمدنی آنے لگے، انہیں کوئی تکلیف معاشی حالت کی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ دیا ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ کوئی بھی دن نہیں گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے روزانہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ وَيَقُولُ أَحَدُكُمْ، ان میں سے ایک کہتا ہے
اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو بہترین جانشین عطا فرما۔ اللہ جو دولت کو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کی اولاد میں یہ صلاحیت دے کہ اس کی دولت کو سنبھال سکیں۔ جانشین جو ہوگا آپ کے ورثہ ہوں گے، آپ کے ورثہ میں سب سے بڑا کردار انسان کے بیٹے کا ہوتا ہے، بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب دولت خرچ کی جاتی ہے تو اللہ اولاد کے اندر وہ صلاحیتیں دیتا ہے کہ ان کو مال سنبھالنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ دولت کمانا یہ بڑی بات نہیں ہے، دولت کو سنبھالنا، اس کو خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ دولت بہت سارے لوگ کماتے ہیں، آدمی آپ کی نگاہوں میں ایسے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ بنایا ہے، بہت کچھ کمایا ہے، لیکن مرتے مرتے ساری چیزیں ہاتھ سے ضائع ہو گئیں کیونکہ سلیقہ نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اس مال سے جو کما رہا ہے اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ بچوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ مال کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے، مال کو سنبھالا کیسے جاتا ہے، مال کو کمایا کیسے جاتا ہے، جو اس طریقے سے حاصل ہوگا کہ ہم اللہ کا مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اگر آدمی روک کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، جو مال کو روک کر کے رکھ رہا ہے، اللہ اس کو ضائع کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کا برا جانشین ہو، اس کی اولاد کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہے کہ دولت سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ تو صدقات کے بہت سارے فائدے ہیں جو چند آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب سمجھتے ہیں بہت سارے جگہیں ہیں، بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے اوقات ہیں جہاں انسان اپنے صدقات کو خرچ کر سکتا ہے، لیکن بہترین کہاں ہے؟ سب سے اچھا وقت کون سا ہے جہاں انسان خرچ کرے؟ سب سے اچھی جگہ کہاں ہے جہاں انسان خرچ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تصدق وانت صحیح وشحیح وتخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم اللہ کے راستے میں ایسے وقت خرچ کرو جب تم صحت مند ہو، تندرست ہو، اور تمہارے اندر جینے کی لالچ ہو، تمہیں یہ امید ہو کہ ابھی 10 سال 15 سال 20 سال تو جینا ہی جینا ہے، یہ امید مکمل طور سے آدمی کو نظر آ رہی ہو، صحت مند ہے، اس کو امید ہے کہ زندگی اچھی خاصی باقی ہے، اور ڈر بھی ہے کہ مال کی بڑی ضرورت اس میں پڑنے والی ہے، اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے خرچ کر دیا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، ہمارے پاس دولت باقی نہیں رہے گی، یہ ڈر بھی ہو، اور ایسے ڈر کے رہتے ہوئے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ آدمی جب بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، بیمار ہونے کے بعد اگر مال کو کم بھی خرچ کر رہا ہے یا روک کر بھی رکھ رہا ہے تو جب اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ دنیا بہت مختصر بچی ہے، آخرت نظر آ رہی ہے، تو ایسے وقت میں وہ صدقے کو بڑھا دیتا ہے یا خرچ کرنے لگتا ہے۔ آدمی ایسے موقع پر خرچ کرے کہ تندرست ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی کی، دولت ہے اللہ نے دے رکھی ہے، امید ہے کہ اور بھی ہم جینے والے ہیں، اب وہ اللہ کے راستے میں ایسے موقع سے خرچ کر رہا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو دنیا کا نظام چلانا ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اگر جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور نہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس کو کم اللہ نے دیا اس سے ناراض ہے۔ دولت کم اور زیادہ ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر ہم سب کو برابر برابر ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اب جس کے پاس کم ہے، دولت اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی ضرورت بھر کا ہے، وہ اپنے بچوں کی خدمت کر رہا، پیٹ پال رہا، ان کا زندگی گزر رہی ہے، ایسے آدمی کے لیے بہترین صدقہ وہ ہو جاتا ہے کہ اس معمولی چیزوں میں سے جو ضروری چیزیں اس کے پاس ہیں اس میں سے خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقہ جہد المقل، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے آدمی کے پاس کم ہے، اپنی ضرورت بھر کا ہے، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں سبق درہم علی 100,000 درہم،
کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا ثواب کی حیثیت سے، نیکی کی حیثیت سے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے آگے کیسا ہو گیا؟ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف 2 درہم ہے، اس کی کل کائنات صرف 2 درہم ہی ہے، اور وہ اپنی آدھی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کر دے رہا، اپنی آدھی دولت دے رہا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے مال کا انبار لگا ہوا ہے، اپنی دولت کے میں سے جاتا ہے اور 1,00,000 درہم کسی کو دے رہا ہے، اور اس کی دولت میں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، کچھ کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، بہت معمولی ہے اس کے لیے 1,00,000 2,00,000 کی رقم۔ ایسے جب واقعات، ایسے حالات میں 1 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا گیا ہے وہ 1,00,000 درہم سے بھی ثواب کی حیثیت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو انسان کی نیت کے اوپر، وہ خرچ کس نیت کے ساتھ کر رہا، کتنا اخلاص ہے، کتنا خلوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی اس کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ یہ معمولی صدقات بھی جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صدقات جو آدمی اپنے قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم نیکی نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے تو جو زکوٰۃ لینے والا ہے، یہاں تو دولت پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جن کے پاس کھیتیاں ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ میں تو ان کو اسی سے زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ تو شریعت کا حکم ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ جو ٹاپ کوالٹی کا ہے، اچھی چیز ہے، وہ نہیں زکوٰۃ میں وصولے گا کہ ہم کو اچھا والا ہی چاہیے۔ جو درمیانی قسم کا مال ہے وہ آدمی کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر نیکی چاہیے، عظیم نیکی اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو سب سے بہترین ہے۔ ایک صحابی ابو طلحہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ میرا فلاں مال جو ہے میرے نزدیک سب سے اچھا وہی ہے، میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جس کو چاہے تقسیم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے قرابت داروں میں دے دیں، اپنے رشتہ داروں میں دے دیں جو آپ سے قریبی لوگ ہیں۔ اور انہوں نے تقسیم کر دیا وہ سارا مال، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ وہ مال اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں تو یہ چیز بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے تو دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب تو صدقے کا ہے اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا ہے، رشتوں کو نبھانے کا ہے۔ اسی طریقے سے بڑی ضروری بات کہ انسان اگر اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کر رہا ہے، اپنے والدین پر خرچ کر رہا ہے اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، یہ بہترین صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ودینار انفقتہ فی رقبہ، ایک دینار جو آپ نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، ودینار انفقتہ علی مسکین، ایک وہ دینار جو آپ نے کسی مسکین کو دیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، ایک وہ دینار جو آپ نے اپنے بچے پر خرچ کیا ہے، فاعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، جو آپ نے اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ تو انسان کو دل کھول کر کے اپنے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، جو استطاعت ہے، اس میں سے وہ اچھے طریقے سے اپنے اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اس کے جو ماتحت ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ تو بہترین صدقات ہوئے جن کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے خرچ کرتے ہوئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بے نیاز رکھا ہے تو آدمی دوسرے لوگوں کو خرچ کرے، ایسا نہ ہو کہ اپنی دولت کو صرف سمیٹ کر رشتہ داروں ہی میں کر دے۔ دولت کو خرچ کرتے ہوئے جن چیزوں کا ہم کو خیال کرنا ہے اس میں سے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے صدقات کو خرچ کرنے کے بعد دکھائے نہیں، اعلان نہ کرے، لوگوں کو بتاتا نہ پھرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والے اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے
یا جس کو دے رہے ہو اس کو تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ آپ جس کو دے رہے ہو، آپ احسان بھی جتلا دو کہ ہم نے پچھلے سال آپ کو دیا تھا، پچھلے مہینے دیا تھا، کیا کیا آپ نے؟ یا آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کی تصویریں نکال رہے ہیں، اس کا دل نہیں چاہ رہا، وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے اس چیز سے، اور اس سے آپ عام کر رہے ہیں، یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو آپ کسی کی تصویر کو نہ پھیلائیے۔ آپ ریکارڈ کے لیے اپنی پاس کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں، لیکن نشر مت کیجیے اسے لوگوں کے درمیان، دوسری جگہوں پر۔ اس سے جس کو مل رہا ہے وہ تکلیف محسوس کر، یہی اذا ہے، یہی تکلیف پہنچانا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم کو خیال کرنا ہے۔ آخری بات جو آپ سے کہنی ہے، قرآن مجید کی آیت جس کی میں نے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بندہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کی جو خواہش ہوتی ہے مرنے کے بعد، آخرت میں کی زندگی کے کچھ نظارے دیکھنے کے بعد وہ اللہ سے خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے، مجھے دنیا میں بھیج دو۔ میں کیا کروں گا دنیا میں جا کر کے؟ تراویح کی نماز پڑھوں گا، جہاد کروں گا اللہ کے راستے میں، خوب زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، بڑے عظیم کام ہیں یہ سب۔ لیکن ایک بندہ جب مرنے کے بعد اللہ کے راستے میں صدقے کی جو فضیلت ہے اس کو دیکھنے کے بعد اللہ سے تمنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی مہلت اور دے دو، میں جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، سب کچھ دے دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میں نیک بن جاؤں گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، نیکیاں بہت ساری، مرنے والا صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تمنا کیوں کرے گا؟ وہ دیکھ لے گا صدقے کے فائدے کو۔ یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی انسان کا صدقہ اس طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہمارے اوپر مصیبتیں آنے والی تھیں، اللہ نے بچا لیا، ہم کو احساس نہیں ہوا۔ ہمارے بچوں کے اوپر تکلیفیں آنے والی تھی، ہم نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو محفوظ کر لیا۔ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا، دیکھ نہیں پاتا، لیکن یہ فائدہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے تکلیف ہوئی ہے، دور ہو گئی، لیکن جو پہنچی ہی نہیں، ہمارے صدقے کی وجہ سے، ہماری نیکی کی وجہ سے، ہمارے خیر کے کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا، اس کا احساس ہمیں نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اس میں صدقہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، کیونکہ یہی مال ہے جو انسان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے مال کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا ہے کہ مال کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ فتنہ ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو اس کا اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا، اللہ کے متبع کرنا، فرما بردار بنا کر کے رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسی مشکل گھڑی میں ایسے چیز کو جس کو اللہ نے فتنہ بتایا ہے، اسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چاہے ایک مرد ہو یا ایک عورت۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی ہمارے پاس ہو، یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم خرچ کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں خوب نیکیاں کمائیں۔ نیکیوں کے جو بھی ذرائع ہیں، قرآن مجید ہے، تسبیح و تحلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تراویح ہے، نفلی نمازیں ہیں، ان ساری عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو آپ کی مثال ایسے ہوتی تھی جیسے بہتی ہوئی ہوا ہے خوشبو والی، اور سارے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس طریقے سے مال رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے۔ جس کے بعد اللہ نے جو دیا ہے وہ غربا کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں جو بھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده